بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى آلہ وأصحابہ الذین أوفوا عہدہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تعالى في مقام آخر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشهور شهر رمضان أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ماہ سیام تیرا کیوں نہ ہو احترام، ماہ سیام تیرا کیوں نہ ہو احترام، کہ تجھ میں نازل ہوا ہے اللہ کا کلام. میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں اور معزز مکرم سامعین اعظام، آج کی گفتگو کا موضوع استقبال رمضان ہے. استقبال کہتے ہیں خوش آمدید کہنے کو، آنے والے کو خندہ پیشانی سے ملنا، اسے مرحبا کہنا، گویا کہ اسے یوں باور کروانا کہ آپ کے آنے کی وجہ سے میرا دل خوش ہوا ہے، میرا دل چوڑا ہوا ہے، میرے دل کے اندر کوئی تنگی نہیں آئی، میں آپ کے آنے کی وجہ سے پریشان نہیں ہوا. ہر زبان کے اندر مختلف قسم کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جیسے مرحبا بکم یہ عربی کے الفاظ ہیں. اسی طرح جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں خوش آمدید، آمدید یہ ویسے فارسی زبان کا لفظ ہے لیکن اردو کے اندر مستعمل ہو گیا ہے. اسی طرح اپنی پنجابی کے اندر کچھ الفاظ بولے جاتے ہیں. بہرحال آنے والے مہمان کا استقبال، اس کو خوش آمدید جیسے الفاظ سے کرنا، یہ استقبال کہلاتا ہے. تو یہ استقبال رمضان کے حوالے سے گفتگو ہے. اب چونکہ ایک مہمان ہوتا ہے جسمانی، ایک مہمان ہوتا ہے روحانی. جب جسمانی مہمان آئے گا اس کے استقبال کا طریقہ اور ہوگا، جب روحانی مہمان آئے گا اس کے استقبال کا طریقہ اور ہوگا. لہذا جب جسمانی مہمان آتا ہے ہم اپنے گھر کی صفائی کرتے ہیں، اس کے لیے اچھا کھانا پکاتے ہیں، اپنے آپ کو بھی تیار کرتے ہیں، نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں،
اور اسی طرح اپنے بچوں کو بھی سمجھاتے ہیں کہ فلاں مہمان آ رہا ہے، عمدہ مہمان ہے، بڑا مہمان ہے، خاص مہمان ہے، اس کے ساتھ آپ نے یوں پیش آنا ہے۔ اور بعض اوقات بندہ اپنے الفاظ سے بتاتا ہے اور بعض اوقات بندہ پریکٹیکل عمل کر کے بتاتا ہے کہ مہمان کے ساتھ یوں پیش آنا ہے۔ اسی طرح جب جسمانی مہمان آتا ہے بندہ اپنے گلے کوچی کو صاف کرتا ہے، راستے میں کوئی رکاوٹ ہو، تکلیف دہ چیز ہو، اس کو بھی ہٹا دیتا ہے تاکہ مہمان کو آنے کے اندر کوئی دشواری نہ ہو، کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، وہ بالکل راستہ صاف کر دیتا ہے، تکلیف دہ چیزیں ہٹا دیتا ہے تاکہ مہمان آسانی کے ساتھ اس کے گھر تک پہنچ سکے۔ اسی طرح جب مہمان پہنچتا ہے تو جسمانی مہمان کو بعض اوقات پھولوں کے ہار پہنائے جاتے ہیں، اس پر پھول نثار کیے جاتے ہیں، پتیاں بکھیری جاتی ہیں، لیکن یہ سارے طور طریقے، یہ ساری چیزیں ایک جسمانی مہمان کے لیے ہیں۔ رمضان المبارک کا جو مہینہ آ رہا ہے یہ جسمانی مہمان نہیں ہے بلکہ روحانی مہمان ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ مہمان آ رہا ہے، اس کا استقبال بھی ہم نے کرنا ہے، لیکن اس کے استقبال کے وہ طریقے نہیں ہوں گے جو جسمانی مہمان کے طریقے ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے بھی بتایا کہ رمضان المبارک کا استقبال اس طرح کیا جائے، اور اپنے عمل سے بھی بتایا کہ اس کا استقبال یوں کیا جائے۔ تو استقبال رمضان کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال سے، اپنی احادیث مبارکہ سے جو طرق بتائے، جو چیزیں ارشاد فرمائیں، ان میں سے پہلی حدیث مبارکہ وہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رجب کا چاند نظر آتا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمارے رجب کے اندر بھی برکت دے، شعبان کے اندر بھی برکت دے، یہ دونوں مہینے بابرکت طریقے پر گزر جائیں اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا، یعنی ہماری زندگی اتنی بڑھا دے کہ ہم رمضان المبارک تک پہنچ جائیں، رمضان المبارک کی سعادتیں، برکتیں، رحمتیں سمیٹ سکیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے، اپنے قول سے، اپنے فرمان سے استقبال رمضان کیا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا، اور یہ بالکل شعبان کی آخری تاریخ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، صحیح ابن خزیمہ کے اندر بھی موجود ہے، فضائل اعمال کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب شعبان کا آخری دن ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ایک خطبہ ارشاد فرماتے، اس کے اندر کیا ارشاد فرماتے، یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم شہر مبارک، کہ اے لوگوں تمہارے اوپر ایک عظمت والا مہینہ، ایک بابرکت مہینہ سایہ فکن ہو چکا ہے، تمہارے اوپر صاحبان کے طور پر رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے۔ اذلکم فرمایا، عطاکم نہیں فرمایا کہ تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، بلکہ فرمایا اذلکم، وہ ایسا مہینہ ہے کہ آ کر چھا جائے گا، اس لیے کہ کوئی بندہ ہے آتا ہے آ کر چلا جاتا ہے، لیکن کوئی بندہ ہوتا ہے آتا ہے آ کر چھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کے متعلق یہی ارشاد فرمایا کہ تم پر رمضان کا مہینہ آئے گا، آ کر چھا جائے گا، اور شہر عظیم، عظمتوں والا مہینہ ہے۔ عظمتیں کیوں؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ایسا ہے اس میں اللہ جل جلالہ کا کلام قرآن مجید اترا ہے، اس کی وجہ سے اس مہینے کی عظمتوں کو چار چاند لگ گئے ہیں۔ شہر مبارک، برکت مہینہ ہے، اور اس کی برکتیں، سعادتیں بہت زیادہ ہیں۔ آگے چل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکتوں کو بیان فرمایا، کیسی بیان فرمایا؟ فیہ لیلہ،
اس کے اندر ایک ایسی رات ہے جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. کہ ليلة القدر اس مہینے کے اندر ہے اور وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس لیے کہ اس امت کی عمریں بہت تھوڑی ہیں، 60 سال 70 سال، کوئی بہت آگے چلا جائے 100 سال تک پہنچتا ہے. لیکن اگر پہلی امتوں کی عمروں کو دیکھا جائے، کسی کی 500 سال عمر ہے، کسی کی 1000 سال ہے، کسی کی 2000 سال ہے. اس امت کی عمریں بہت تھوڑی تھی، لہذا اس کی وجہ سے اس کے عمل کم ہو جاتے. اللہ جل شانہ نے ہمیں ایسے اوقات، ایسے لمحات عطا فرمائے کہ اگر ہم ان اوقات کے اندر، ان لمحات کے اندر اللہ جل جلالہ کی عبادت کر لیں، اللہ جل جلالہ بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. انہی اوقات لمحات میں سے ایک مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. فرمایا ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، تھوڑے سے دن ہیں، لیکن اگر اس دن کے اندر، اس مہینے کے اندر عبادت کی جائے اللہ بہت زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں. تو اس مہینے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں ایک رات ایسی ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ نے اس کے دن کے روزے کو فرض قرار دیا. وقیام لیلہ تطوعا، اور رات کے قیام کو نفل قرار دیا. اور یہ بات یاد رکھیں، رمضان المبارک کا ایک علیحدہ قیام ہے جسے تراویح کہتے ہیں. تراویح کی 20 رکعات ہیں، 8 رکعات تراویح نہیں ہے، اور نہ ہی تہجد کی احادیث کو اٹھا کر تراویح پر فٹ کیا جائے کہ یہ ہر سال کے اندر، پورے سال جو انسان کا معمول چلتا ہے کہ انسان 8 رکعات تہجد پڑھتا ہے، رمضان المبارک کے اندر بھی وہی 8 تراویح ہوں، ایسی بات ہرگز نہیں ہے. آپ حدیث کی کتب اٹھائیں گے، اس کے اندر تراویح کے لیے علیحدہ احادیث ہیں، تہجد کے لیے علیحدہ احادیث ہیں. فقہاء کی کتابیں اٹھائیں گے، اس کے اندر تراویح کے علیحدہ مسائل ہیں، تہجد کے علیحدہ مسائل ہیں. لہذا تہجد علیحدہ نماز ہے، تراویح علیحدہ نماز ہے. تو فرمایا قیام لیلہ تطوعا، اس کی رات کا قیام نفل ہے اور وہ تراویح کی نماز ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی برکتوں کو بیان فرمایا کہ اس کی برکتیں کون سی ہیں. کہ اگر تم اس کے علاوہ مہینے کے اندر نفل ادا کرو، اللہ نفل کا اجر عطا فرمائیں گے. ایک فرض ادا کرو، اللہ ایک فرض ہی کا اجر عطا فرمائیں گے. لیکن اگر رمضان المبارک کے مہینے کے اندر تم نفل ادا کرو گے، اللہ فرض کا درجہ عطا فرمائیں گے، فرض کا ثواب اللہ عطا فرمائیں گے. اگر تم نے ایک فرض رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ادا کیا، اللہ 70 فرضوں کے برابر اجر عطا فرمائیں گے. لہذا یہ رمضان المبارک کے مہینے کی برکتیں ہیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمائی. اسی طرح روزے دار کو روزہ افطار کرانے کی ترغیب دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی روزے دار کو روزہ افطار کرواتا ہے، اللہ جل شانہ کو اس کے گناہوں کی بخشش فرما دیتے ہیں، اس کی گردن کو جہنم سے آزادی عطا فرما دیتے ہیں کہ یہ بندہ جہنم نہیں جائے گا، اللہ سے جنت عطا فرمائیں گے. تو یہ اللہ جل جلالہ انعامات عطا فرماتے ہیں. اس پر صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت تو بہت زیادہ ہے، اللہ گناہوں کی بخشش فرما دے، اللہ جہنم سے آزادی عطا فرما دے، اللہ روزے کا اجر بھی عطا فرما دے، 3 قسم کے انعامات ہیں، لیکن ہمارے پاس اتنی وسعت نہیں ہے، اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیں، کسی روزے دار کو افطاری کروا سکیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ پریشان نہ ہو، اگر تم کسی کو ایک کھجور کھلا دو، کھجور کا ٹکڑا کھلا دو، اگر کسی کو پانی کا ایک گھونٹ پلا دو، اگر کسی کو لسی کا ایک گھونٹ پلا دو، اللہ تمہیں اتنا ہی اجر عطا فرمائیں گے جس طرح کہ اگر کوئی شخص کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے، پیٹ بھر کر روزے دار کو افطاری کروا دے. اللہ جس طرح اسے 3 انعامات عطا فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے گناہوں کی بخشش فرما دیتے ہیں، جہنم سے آزادی عطا فرما دیتے ہیں، اللہ اس روزے دار کا اجر بھی اسے عطا فرما دیتے ہیں. ایسی ہی اگر تم صرف پانی کا گھونٹ پلا دو، اللہ یہ تینوں اجر تمہیں بھی عطا فرما دیں گے. اسی طرح پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی برکتوں کو بیان فرمایا کہ اس کے اندر مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے، مومن
کے اندر وسعت آ جاتی ہے۔ میں اور آپ اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر ہمارے دسترخوانوں پر ایسے ایسے پھل سجتے ہیں جو سارا سال ہم نہیں دیکھتے، ایسی ایسی چیزیں ہمارے دسترخوانوں پر آ جاتی ہیں جو سارے سال ہم نہیں دیکھتے، تو گویا کہ مومن کا رزق بڑھ چکا ہے۔ اسی طرح فرمایا وہ شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، والصبر ثوابہ الجنہ، صبر کا ثواب اللہ جنت عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح فرمایا وہ شہر المواسات، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، اس لیے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر بندہ روزہ رکھے گا، بندے کو پیاس لگے گی، بھوک لگے گی، بھوکے کا احساس ہوگا، پیاسے کا احساس ہوگا، لہذا فرمایا یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی روزے دار کو افطاری کرواتا ہے، پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیتا ہے، پیٹ بھر کر افطاری کروا دیتا ہے، اللہ اس کو کون سا اجر عطا فرمائیں گے؟ فرمایا کہ اللہ جل جلالہ اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے پانی میسر فرمائیں گے۔ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے پانی پی لے گا، جب تک جنت نہیں داخل ہوگا اللہ اسے کبھی پیاس نہیں فرمائیں گے کہ یہ بندہ پیاسا ہو جائے، اسے پیاس نہیں لگے گی جب تک کہ جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن میں خطبہ ارشاد فرمایا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ استقبال رمضان کے حوالے سے گفتگو کرنا اور لوگوں کو ترغیب دینا کہ رمضان المبارک کا استقبال کیا جائے، احترام کیا جائے، اس سے پہلے اپنے آپ کو تیار کیا جائے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو میں نے شروع میں عرض کیا ایک جسمانی مہمان ہے، اس کے لیے راستے کو صاف کیا جاتا ہے، اس کے گلے میں ہار ڈالے جاتے ہیں، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ یہ جسمانی مہمان نہیں ہے، روحانی مہمان ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنے دل کو صاف کرنا چاہیے، اپنے باطن کو سنوارنا چاہیے، تہذیب باطن ہو جائے، ہم اپنے اندر کو سنوار لیں تاکہ یہ جو مہینہ آ رہا ہے، مہمان بن کر آ رہا ہے، اس کا میں اور آپ اچھے طریقے سے استقبال کر سکیں۔ اللہ جل شانہ تمام باتیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔